بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوشش۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصباح عمرو بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یا ربی انی ناشد محمد الاخری والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے۔ پھر کمالی اخفاء اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربعی کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروا کے درمیان مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلے۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاتب بن ابی بلتعہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رقعہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاتب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے جاوے کی تلاش کی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دی کی تو بولی، اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا، حاتب بن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کی جانب۔
پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاطب کو بلا کر پوچھا کہ عاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلاف جلدی فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میرے کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑ دے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا فتح؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کر دو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئے اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرر ہوئی۔ جحفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیر بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی عجوہ کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیر بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہیں، آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائے، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا تار رات میں حیران و سرگردان ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی،
اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگایا، فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدیت کے درمیان حدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرو زہران وادی فاطمہ پر پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ مرو زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دے، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کرے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے